Navdeep. I, Dr. Nasreen Fatima, Vice President, Bakaria Healthcare and Research Center, welcome you all on this warm Tuesday morning. Our chief guest of honor, our honorable councillors, special guest, Chairman Anjuman-e-Sahib Zaman, our esteemed guests from Paras Hospital, Paras Health, Chairman, Vice Chairman, Anjuman-e-Inqilab-e-Mehdi, Block Medical Officer Sanku, doctors and volunteers from Bakaria Healthcare and Research Center, volunteers from Anjuman-e-Sahib Zaman, media person, I welcome you all. Without any further delay, we'll start the program of this 2-day super speciality camp at CHC Sanku. To start with, I'll invite our young guest from Noon Public School, Mr. Mohammad Balaghi for Tilawat-e-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما السائل فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Our guests would be welcomed by Dr. Razia Bano, Consultant Surgery, CHC Sanku. She is a member of Cancer Society, Executive Member of Cancer Society. Madam Razia, please come on the dais. Assalamu alaikum today, and a very warm good morning to all of you. I, Dr. Razia Bano, Consultant Surgeon, CHC Sanku, on behalf of Bakaria Healthcare and Research Center, Kargil, Ladakh, welcomes you all to this 2-day free medical super specialty health camp organized by Bakaria Healthcare and Research Center in collaboration with Paras Health Kashmir, CHC Sanku, and Anjuman-e-Sahib Zaman. Now, I would like to welcome our worthy and honorable chief guest, Shri Haji Muhammad Hanifa Jan, who is the Honorable Member of Parliament, UT of Ladakh. Our guest of honor, our honorable councillors, special guest chairman, Anjuman-e-Sahib Zaman, Sheikh Sadiq Balaghi Sahab. Our esteemed guest from Paras Health Kashmir, Dr. Muhammad Maqbool Suhail, who is the Director, Interventional Cardiology at Paras Health Kashmir, Dr. Isaac Nabi, Consultant General in Laparoscopic Surgery at Paras Health Kashmir, Dr. Adnan Firdaus Raina, Senior Consultant Neurology, Paras Health Kashmir, Dr. Rahil Rafiq, Consultant Neurosurgery, Paras Health Kashmir, Dr. Naeem Firdaus Dar, Senior Consultant Pulmonology, Dr. Adil Ashraf, Senior Consultant Medical Gastroenterology. I would like to welcome our Vice Chairman, Anjuman-e-Inqilab-e-Mehdi, Sayyid Muhammad Ruhullah Sahab, our worthy BMO Sanku, Dr. Zahida Khatun Ma'am, President Bakaria Healthcare and Research Center, and all volunteers and doctors from Bakaria Healthcare and Research Center, volunteers from Anjuman-e-Sahib Zaman, medical and paramedical staff from CHC Sanku, and media fraternity. As this camp has a team of super specialists, I am hopeful that it will benefit our community and taper their economic burden as they have to travel to Kashmir for these services.
At the end, I want to wish you all the best for this tedious 2 days program and welcome you all again. Thank you so much. Thank you, worthy guests, for coming here. Our doctors have already started their OPDs. It will be 2 days very hectic program for you, sir. Khatak's ceremony, for that I would request our guest, our President, Dr. Ahmad Ali sir, and Block Medical Officer Madam Zaida Khatun, Dr. Mehdi, Advisor Cancer Society, to please welcome our guests with traditional Khataks. Sir, Honorable MP, Honorable Councillor, Sanku Division. Thank you so much, sir. छू लेने वाली चीज है, तो इससे हम कैंप को शुरू करते हैं और एक इस्लामी जज्बे के साथ हम इस कैंप में आकर यहाँ के आवाम की खिदमत यहाँ मुशाहिदा कर रहे हैं कि इस साल CSC का कैसा यहाँ पर एक मोटिवेशन है, सब कुछ है। इस CSC में ताज़ा यहाँ पर CT स्कैन भी आया है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे हेल्थ यूनिट जी के हेल्थ कमिश्नर सेक्रेटरी से ये करके यहाँ पर एक जो रेडियोलॉजिस्ट होगा, जो एक्सरे मशीन को ये चलाने वाला या CT स्कैन को फंक्शनल करने वाला एक आदमी को यहाँ पर ट्रेनिंग देकर लाने की ज़रूरत है, वरना तो एक्सरे मशीन होगा, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन होगा, हमारे पास CT स्कैन होगा, फायदा नहीं है जब तक इसको इस्तेमाल में लाने वाला नहीं हो। तो यहाँ पर डॉक्टर नईम साहब ने भी यहाँ पर ये किया कि कई बार तशरीफ फरमा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है माशरे की पेशेंट को तशखीस देते हैं, यहाँ बीमारी कौन सा बीमारी ज़्यादा राइज है, फैला हुआ है। तो इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा लंग्स की प्रॉब्लम ये यहाँ के लोगों में पाया जाता है। तो वो PFT मशीन की बहुत ज़रूरत है जनाब, जो हमारे यहाँ पे मेडिकल उनसे आप ये लीजिए, जो यहाँ पर अवलीन ज़रूरत जो यहाँ पर है। तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर ना हो, हमारे सर्जन यहाँ पर होगा तो उसका फायदा नहीं होता है कि यहाँ पर वो CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड या ये चलाने वाला नहीं हो। तो लिहाजा मैं आपसे मुख्तसरन यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके CSC को इन तमाम ज़रूरियातों से आप पूरा करेगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर बोझ कम पड़ेगा। और आप सबों को बखूबी मालूम है सारे जिले करगिल के बाद सबसे ज़्यादा जो जनाब पॉपुलेशन में होगा ये सब डिवीजन शाम को है। ये ट्रेस्कोन से लेकर राउंड तक यहाँ पर पेशेंट आते हैं। इन पेशेंटों को अगर यहाँ पर मुआवजा करे, करगिल तक न पहुँचाए तो करगिल का भी वो बोझ कम पड़ सकता है। तो Mehdi Said Rola sahab, Honorable Councillor Adi sahab, यहाँ पे डॉक्टर नाइम साहब यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, बकरिया हेल्थ के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब, यहाँ के बीमो साहिबा, पारस से तशरीफ लाए हुए हमारे डॉक्टर साहिबान, यहाँ के बकरिया हेल्थ केयर के डॉक्टर साहिबान, यहाँ के वॉलंटियर्स, अंजुमन साबिज़मान के वॉलंटियर्स और आप मीडिया के लोग, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा देर आप लोगों के बीच नहीं रहूँगा क्योंकि आज 2 दिन का जो हमारा मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मरीजों को देखा जाए और आज पहला दिन है, ऑलरेडी इतना टाइम गुजर गया है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से अपने पूरे आवाम की तरफ से और इस इलाके के पूरे शामकुसूर इलाके के आवाम की तरफ से पालस से जो तशरीफ लाए हैं डॉक्टर साहिबान, आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सबको खिदमत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बकरिया हेल्थ केयर सेंटर के जो प्रेसिडेंट है और उनकी पूरे टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह के कैंप जो सुपर स्पेशलिटी कैंप, खासकर इस तरह के इलाके जो खत्ते लद्दाख का मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, फार फ्लॉन्ग एरिया से इकोनॉमिकली बहुत वीक है,
تو ان علاقوں میں آ کے اس طرح کے کیمپ لگانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی اچھا یہ ہے. اس کے لیے میں انجمن صاحب زمان پارس اور بقریہ کی پورے ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آج کرگل میں کرگل کے ہمارے نوجوان، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز، چاہے ہیلتھ سیکٹر میں ہو، ایون ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آج ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹیچرس ہیں، جو وہ اپنے ڈیوٹیز سے اوپر اٹھ کے اپنے فیملیز کے اس سے اوپر اٹھ کے جو ہے قوم کی خدمت میں لگے ہیں. یہ اپنے آپ میں پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کرگل میں ایک ایسا ماحول بن رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے مبارکباد کی یہ بات ہے. اور اس میں بھی سب سے خوشی کی بات، میں اس 1-1.5 سال میں دیش کے کئی جگہوں پہ میں پہنچا، وہاں پہ فخر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی ادارے جن کا کام اپنے دینی تعلیمات، دینی اس کو بڑھانا ہے، لیکن اس کے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے اپنے دینی تبلیغاتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشلی جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں سب سے آگے بڑھ چڑھ کے، خاص کر یہ کرگل میں، ایون لے میں بھی چاہے بدھسٹ ہمارے ادارے ہوں، وہ لوگ آگے آ کے اس طرح کے قوم کی خدمت میں اس جذبے کے ساتھ آگے آ کے کام کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں بقریہ ہیلتھ کیئر سینٹر کے پریزیڈنٹ ان کی پورے ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ بلکہ کئی سالوں سے ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے ہمارے قوم کی، خاص کر جو ہمارے قوم کے جو ویکر سیکشن ہے، اکنامکلی جو ویکر سیکشن ہے، ان کی خدمت جو ہے وہ کرتے آ رہا ہے. اسی طرح بہت سارے دوسرے ادارے بھی ہیں ہمارے غذا کے لوگ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہمارے جو لوکل ڈاکٹرز، چاہے وہ آپ بقریہ میں ہو، چاہے آپ رضا میں ہو، آپ لوگ اپنے فیملیز کو اپنے جو ڈیوٹیز سے اوپر اٹھ کے قوم کی خدمت میں اس طرح لگے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. جہاں تک یہ سانکو سیاسی کی بات ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچانے میں ہمارے سید احمد رضوی صاحب کا جو رول ہے اس کو کوئی نکارا نہیں جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً جو بھی پی ایم اوز اس ہاسپٹل میں رہے ہیں، انہوں نے بہت محنت کیا ہے. اور آج بھی ہمیں ہر کسی سے سننے میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارے پی ایم او صاحبہ بھی اس ہاسپٹل کو آگے لے جانے میں ہمارے قوم، اس علاقے کے لوگوں کو صحیح طریقے سے جو ہے میڈیکل فیسلٹیز پہنچانے میں بہت محنت کر رہے ہیں. جو ابھی پی ایم او صاحبہ نے کچھ مشنری کی بات کی، تو انشاءاللہ یہ جو پی ایف ٹی مشین کی بات کی، وہ میں آپ کو اناؤنس کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے وہ میں آپ کو اس ہاسپٹل کے لیے دے دوں گا. اس کے علاوہ بات کر رہا تھا، تو وہ شاید آپ سے بات کر کے جو بھی مشینری اس میں اور بھی اگر مشینریز کی ضرورت ہے، اس کا آپ مجھے دے دیجیے. یہ ہاسپٹل کے مشینریز کے لیے انشاءاللہ ہم کہیں سے بھی اپنے فنڈ سے بھی نہ بھی دے پائے، کہیں سے بھی ہم فنڈ لا کے یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. باقی پارس ہاسپٹل ایک نامچین ہاسپٹل ہے، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، لیکن اس ہاسپٹل میں مریض کو اپنا علاج وغیرہ کرنے میں اتنا مطلب خرچہ اتنا ہے کہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایک خوش قسمتی کے بعد جو ڈاکٹر احمد صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک آپ لوگوں نے کولابریشن میں وہ کیا ہے، کرگل کے پیشنٹس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ ڈسکاؤنٹ کی بات کی ہے. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی اگر ایسا کوئی پیشنٹ جو بیچارے بالکل ہی افورڈ نہیں کر پاتا ہو، ایسے پیشنٹس کے لیے مطلب فری کچھ کرنے کا بھی آپ لوگوں کو اس لیے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں بھارت کا بھی اور اپنے کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ کرگل کے خاص کر چونکہ یو ٹی بننے کے بعد ایس ویل اسٹیٹ میں ہمارا کرگل کے جو پیشنٹ آج بھی زیادہ سے زیادہ سری نگر تک ہمارے پیشنٹ جا سکتے ہیں. اس سے آگے جو مشکل سے کچھ
جو افورڈ کر پاتا ہے وہ پیشنٹ جو ہے آگے دلی چنڈی گڑھ وغیرہ جا پاتے ہیں. تو ہمارے موسٹلی پیشنٹ جو ہے وہ جو کشمیر میں جو ہاسپٹل سے وہاں تک جا پاتے ہیں. لیکن یو ٹی بننے کے بعد وہاں کے بھی اپنے پریورٹیز ہیں. پہلے کیونکہ ہم اسٹیٹ کا حصہ تھا تو پریورٹیز ایک ہی ہوتا تھا. آج ہم اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے تو ان کی اپنے پریورٹیز ہیں. اس وجہ سے حالانکہ میں جو ابھی ہمارے نیشنل کانفرنس کا گورنمنٹ حکومت بنے ہیں ان کا عمر صاحب کا بہت ہی مشہور ہوں کہ پچھلے کچھ مہینے سے وہاں پہ ایک لائزن ایک آفیسر وہاں پہ خاص کر سوگا ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے. ادروائز جو پریورٹیز ہمیں پہلے ملتے تھے آج کی ڈیٹ میں وہ پریورٹی وہاں پہ نہیں ملتے ہیں کیونکہ اوبیسلی ان کی اپنے پریورٹیز ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ پارس ہاسپٹل کے آپ کے لوگوں سے کہ اس طرح کے پیشنٹ جو خاص کر جو بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کے بارے میں خیال رکھنا ہوگا. باقی انشاءاللہ جو سٹاف کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پورے لداخ میں یہ ایشو ہے ہیلتھ سیکٹر میں کہ ہمارے سٹاف کی کمی ہے. اس پہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن اور یونین لیول پہ بھی اس ایشوز کو ہم ٹیک اپ کر کے اس میں انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ جو کمیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش ہم ضرور کریں گے. نہ صرف ہیلتھ نہ ایجوکیشن ہر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. ڈیزاسٹر میں جو مینجمنٹ میں جو ہمارے والنٹیئرس خاص کر آئی کی ایم ٹی اسلامی سکول انجمن صاحب زمان ایک چونکہ میں کنسلٹیو کمیٹی ہوم کے میں ایک ممبر تھا. ڈیزاسٹر پہ ایک میٹنگ ہوا تھا ہوم منسٹری میں. فخر سے جو ہمارے والنٹیئرس جس طرح ہمارے کام کرتے ہیں میں نے فخر سے میں نے ان کا ریپرزینٹ کر کے بلکہ ان کی ٹریننگ تک کی میں وہاں پہ بات کیا ہے. تو یہ باہر جب ہم جاتے ہیں باہر اسٹیٹ میں جہاں جہاں میں پہنچا ہمیں تب احساس ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے قوم کی خدمت میں لگے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ باہر اس طرح کا مجھے نہیں رکھا ہے کہ اتنا جو جذبے کے ساتھ ہمارے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو آپ سب کو بہت بہت شکریہ اور سلام. فرمایا سر کیونکہ ہمارا قصبہ چھوٹا ہے تو ہم شاید ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو رشتہ داری یا ایک دوسرے کے بھائی چارے کے جذبے کو زیادہ زندہ رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو زیادہ مدد کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہے گا. ایک اور چیز بتانا بھولیے کیونکہ ہمارے جو لڑکیاں جو لیڈیز پریگننٹ بھی ہوتی تھی ان کے لیے ہم نے ہسٹروسکوپ منگایا تھا سر. اندرا آئی وی ایف والے آنے والے تھے لیکن وہ آ نہیں پائے کیونکہ کنسول جو ہے جس کے ساتھ ہسٹروسکوپ اٹیچ ہوتا ہے یا جس کے ساتھ لیپروسکوپ اٹیچ ہوتا ہے جو کنسول چاہیے ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے سر. تو وہ ٹرانسپورٹیشن میں ان کو پرابلمس ہو رہی تھی. تو اگر ہو سکے تو وہ ہسٹروسکوپ مشین تو بہت چھوٹا سا ہے. ایون کہ ہم جب تھیسس کرتے تھے تو ہم بہت آرام سے کوئی بھی چیز اگر یوٹرس سے نکالنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو کوئی بھی مائنر پروسیجر کرنے ہو تو ہسٹروسکوپ سے ہو جاتا ہے. وہ سامان اتنا وہ تو ہم خود اپنے حساب سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن جو کنسول ہے وہ ایک تو وہ بڑا ہے اور مہنگا ہے. اگر ہو سکے تو لیپروسکوپ کا جیسے ہمارے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر رضیہ لیپروسکوپک سرجری میں ایکسپرٹ ہیں سر. انہوں نے منیمل انویزو سرجری میں اسپیشلٹی سپر اسپیشلٹی کیا ہے تو ان کے یہاں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب اوپن سرجریز ہو رہی ہیں تو اس زمانے میں جب ہر کوئی لیپروسکوپک سرجری کرنے کی طرف جاتا ہے ہم یہاں اوپن سرجری کرتے ہیں. اور آپ کو یقین نہیں کرو گے جب ہم پچھلی بار میم کے بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ہم نے بہت بڑا میگا کیمپ کیا تھا فیملی پلاننگ کا. لیڈیز بہت ساری آئیں ٹی ایس سی بلاک سے. ہم نے بہت سارے پیشنٹس کو لائگیٹ کیا فیملی پلاننگ کے پروٹوکال کے حساب سے. بٹ ان کو ہم نے اوپن منی لیب کیا تھا. اس میں 3-4 اسٹیچز تو لگتے ہی ہیں. تو وہ جب وہ اوپن کرنے آتے ہیں تو بہت زیادہ مسئلہ کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ ہمیں اتنے چھوٹے سے کام کے لیے کھیت چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. ایسے ان کے ضروریات ہیں جو زیادہ ضروری لگتا ہے انہیں اسٹچ ریموول سے زیادہ اپنے ہیلتھ سے زیادہ ضروری ان چیزوں کو توجہ دیتے ہیں. تو بڑی مشکل سے ہمارے پاس آتے ہیں سر پیشنٹس. اس کے بعد جب ان کو سرجری کا یہاں پر ہاسپٹل اسٹے لمبا ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سر. لیپروسکوپک کنسول آ جائے باقی چیزیں جو ہسٹروسکوپ اگر آ جائے کنسول تو ہسٹروسکوپ تو میں خود خریدوں گی. کنسول اس کا آ جائے وہ بڑا ہے اور تھوڑا زیادہ ایکسپینسو ہے جو کہ ایک ہاسپٹل فیسلٹی میں ہی اویلیبل کروا سکتے ہیں سر. تو وہ 2 چیزیں ہماری پوسٹ پون ہو گئی. ہم نے باقاعدہ کہ بہت کوشش کی ان کو بولنے کی چلو لیپروسکوپی نہ سے ہسٹروسکوپی کر دو.
انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر پائیں گے بیکاز انہوں نے بولا کہ ہم نہیں کر پائیں گے بیکاز ہمارے پاس کنسول نہیں تھا اور وہ زوجلا سے لانا بہت مشکل ہے. At the end, because we are short of time, we'll invite our dynamic block medical officer, Madam Zahida Khatun, to give her vote of thanks to our guests. السلام علیکم جلے. میں ڈاکٹر زاہدہ خاتون PMO سانکو. یہاں تشریف لائے ہوئے سارے مہمانوں کا خصوصاً اسپیشلی آور چیف گیسٹ حاجی محمد حنیفہ جان, آنریبل MP ڈیوٹی لداخ, آنریبل کونسلرس اور اسپیشل گیسٹ چیئرمین آف انجمن صاحب زمان آغا سید رضوی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈیوٹی لداخ, اور یہاں ڈاکٹرس فرام پارس ہاسپٹل سری نگر اور باقریہ ہیلتھ کیئر ریسرچ سینٹر کے والنٹیئرس اور والنٹیئرس فرام انجمن صاحب زمان بسیج بقیت اللہ, اور ہمارے جو سارے CHC کے تمام اسٹاف اور والنٹیئرس, آپ سب کا تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈیپلی تھینکفل ٹو آل آف یو, کیونکہ آپ نے اتنی بیوٹیفل کنٹریبیوشن دی ہے اس کیمپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے. آپ کا بہت بہت سب کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت محنت کیا ہے. یہ ایٹ پار ہاسپٹل ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے ہمیں لگتا ہے شاید ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہم باہر سے آئے ہیں, ان کو شاید لگتا ہوگا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے بہت اچھا ہے, ویل کنڈیشن, ویل اسٹاف کی جو کمی ہے ہم چاہتے ہیں. میری یہاں پہ پہلے سیشن میں 1.5 سال میں تو آرتھو کے سرجری کی ہے, اس کے بعد پھر ڈاکٹر نسرین آئی گائنیکالوجسٹ, اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ گائنی کی سرجری کی ہے کیونکہ ان کو بیک اپ چاہیے. تو یہاں یہ جو شیڈول ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سب کچھ ہو جائے. آپ کا اینستھیٹسٹ ہے نیچر میں, لیکن آج تک مجھے نہیں لگتا ہے, یا تو ورک ڈن دے دیجیے گا, اس کا ورک ڈن چاہیے. فائدہ نہیں ہے سر, اینستھیٹسٹ کو اگر پوسٹنگ کرایا جاتا ہے. سرجن یہاں پہ آپ کے پاس بیسٹ سرجن ہیں سر, آرتھوپیڈک سرجن ہیں آپ کے پاس, جنرل سرجن 2 ہیں, ڈاکٹر امتیاز ہیں, ڈاکٹر رضیہ ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں آپ کا, بہت ہی مطلب ایکسپرٹ ہیں. تو ان کا فائدہ نہیں لوگ میڈیکل افسر کام کرو تو اٹس آف نو فن. تو لیٹس آل ورک ٹوگیدر اور اس کو ایک ہاسپٹل کی طرح کام چلائیں. تو میں سب سے بھی میں نے کچھ بات کیا تھا, تو اس میں جو کمیاں ہیں خاص کر انڈوسکوپ نہیں تھا, تو میں نے اپنا انڈوسکوپ باقاعدہ سے شفٹ کیا. ڈاکٹر نہیں نے وہ انڈوسکوپ چلایا, ہمیں سب ایشوز ہیں وہ شاید حل کریں گے. یہاں پہ برونکوسکوپ ہے, انڈوسکوپ نہیں ہے. آپ کے پاس اینستھیزیا مشین ہے, لیپروسکوپ نہیں ہے, آپ کے پاس برونکوسکوپ ہے. جن مشین کی ضرورت ہے اگر ان کو لا کے یہاں پہ کام کرائے تو یہ ہاسپٹل مجھے لگتا ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے زیادہ اچھا کام یہاں پہ کر سکتا ہے. میری یہی گزارش ہے. ڈاکٹر صاحب بھی آئے تھے, کینسر سوسائٹی کا اناگریٹ ہوا, تو ہمارے 2 ڈاکٹر صاحب آئے تھے پارس ہاسپٹل سری نگر سے, ایک سرجیکل ہینڈ اینڈ نیک ان کو سرجن آئے تھے, اینڈ میڈیکل آنکولوجسٹ آئے تھے. اس پہ بھی ہم سر ایک MOU سائن کریں گے. یہاں سے جتنے بھی پیشنٹس آئیں گے, مطلب بکریا کا مطلب کچھ لیٹر ہوگا ان کے پاس, تو ان کو سر جتنا بھی ہو سکے ہم ڈسکاؤنٹ دلائیں گے. اور سر ہمارے پاس گولڈن کارڈ کی فیسلٹی بھی ہے, 4 ڈپارٹمنٹس میں ہمارا گولڈن کارڈ چلتا ہے. ابھی پریویس منتھ ایک پیشنٹ وہاں کچھ ڈرامہ ہو گیا تھا, تو ڈاکٹر احمد علی سر نے مجھے کال کیا, صرف اس کو کچھ ٹیسٹ پہلے کروانے پڑے, جو اس کا پروٹوکال ہوتا ہے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہ کچھ 1-2 ہزار کا کچھ ٹیسٹ سیٹیویٹی کرنا پڑا. دین آفٹر دیٹ وہ ایڈمٹ ہو گیا, فری آف کاسٹ سب کچھ علاج ہو گیا. سر فریکچر ہوا تھا. اور تو میں ہمارا چلتا ہے سر کارڈیالوجی میں ڈاکٹر سہیل محمد سر ہے, ڈاکٹر فیاض سر ہے. کارڈیالوجی میں ہمارا گولڈن کارڈ چلتا ہے, فری آف کاسٹ علاج ہو جاتا ہے پیشنٹ کا. اینڈ CTVS میں بھی چلتا ہے سر, اور اس کی یورولوجی میں بھی چلتا ہے سر, اینڈ 2-4 ڈپارٹمنٹس میں گولڈن کارڈ چلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ میڈیا حضرات کا میں ویلکم کرتا ہوں سانکو CHC پہ. یہ ایک میگا سپر اسپیشلٹی کیمپ ہے جس میں ملٹیپل سپر اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر صاحبان جو ہیں پارس ہیلتھ سے تشریف لائے ہوئے ہیں, جس میں آپ کو مینلی کارڈیالوجی, نیورولوجی, نیورو سرجری, لیپروسکوپک سرجری, آپ کو پلمنالوجی, گیسٹرنٹرالوجی کے ڈاکٹرز تشریف لائے ہیں. تو یہ سانکو کے علاقے کے لیے ایک اہم ایک ڈیمانڈ تھا ان کا. تو اسی سلسلے میں ہمارا آن لائن پروگرام آپ کو بخوبی علم ہے یہ چلتا ہے, اور یہ اس کا ایک سلسلہ ہے.
वो यहाँ पे आज मुनक़िद हो रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने कैंसर सोसाइटी भी आप लोगों ने लॉन्च की सर, इसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ कारगिल आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं सर। तो थैंक यू। कैंसर सोसाइटी के हवाले से थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर कि किस तरह पेशेंट्स को, जनरल पब्लिक को एनरोल करना होगा, किस तरह से आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना होगा? ये एक लॉन्ग पेंडिंग हमारा एक प्लान था, कई सालों से इस पे काम चल रहा था और रजिस्ट्रेशन 2 साल पहले हुआ था। एक डिमांडिंग फील्ड है कैंसर और एक बर्निंग इशू है सोसाइटी का। तो कैंसर के पेशेंट्स एक महलिक बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, टाइम पे डायग्नोस नहीं होता है और जब होता है तो पेशेंट का फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल जो इम्पेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हमें पता है हमारे लोग इस दूर दराज इलाके में ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारी जगहों पे, इंडिया के बहुत दूर दराज जगहों पे जहाँ कैंसर के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाना पड़ता है, तो इसमें बहुत लागत होता है। इस सिलसिले में हमने ये कैंसर सोसाइटी का तश्कील दिया है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये एक प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और पैलेटिव फील्ड में कैंसर सोसाइटी काम करेगी, लोगों की मदद करेगी, चाहे वो अर्ली डायग्नोसिस हो, स्क्रीनिंग हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, जो भी हो, लोगों का ताउन चाहिए। इंशाल्लाह हमारी जो कैंसर सोसाइटी का टीम है वो बहुत ही डायनेमिक डॉक्टर्स पे और नॉन डॉक्टर्स आल्सो, जो नॉन टेक्निकल है, उस पर मुश्तमिल है, जो कल अनाउंस हुआ। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि कैंसर सोसाइटी हमारे करगिल ही नहीं पूरे लद्दाख यूटी के लिए, बल्कि आउटसाइड यूटी लद्दाख भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। बस आखिरी सवाल होगा सर, आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजीज और प्लानिंग लेके चलेंगे बाकरिया हेल्थ प्रायोरिटाइज करते हैं हम और प्रायोरिटी के हिसाब से हमारा काम चलेगा। थैंक यू सर। हमारे इलाके में पहले से मैं शुरू करूं तो जो बहुत बचपन में शादी कर लेते हैं, जैसे टीनेज प्रेगनेंसीज़, जो छोटे 16, 17, 18 साल की लड़कियां जो शादी कर लेती हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था जिनको प्रेग्नेंट थी, वो उनको जुड़वा बच्चे थे, मतलब ऐसे बच्चे जो ख़ुद की बॉडी उसका बन रहा है और वो शादी कर लेते हैं, तो उसका मुझे बहुत अफसोस है। उसके लिए अवेयरनेस हम इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल जो RBS के डॉक्टर्स हैं वो स्कूलों में इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देते हैं कि आप छोटे स्कूल के टाइम पे शादी करने से बचें, क्योंकि उनका ख़ुद का अभी बॉडी पूरा बना नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बच्चे होना, 5 से ज़्यादा होना, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुजरते हैं कि उनको ब्लीडिंग हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आता है ब्लीडिंग, क्योंकि 4 बच्चे हों उसके अलावा अगर होने लग जाएँ तो माँ भी कमज़ोर होती है, उसको खून भी कम होता है, तो शदीद खून बहता है। तो हम उस वजह से भी, वो भी एक बहुत हमारे लिए एक सिचुएशन होता है कि जब सुबह सुबह कोई ऐसी औरत आ जाए जो बहुत एज में भी ज़्यादा हैं और उनके बच्चे भी 5 से ज़्यादा हों, उनको डिलीवरी में काफ़ी मसले आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लड बैंक फंक्शनल है नहीं। हम लाते हैं तो स्टोरेज में से लाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स का हर किसी पेशेंट के लिए ब्लड स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। प्रोवाइडेड की जो सिजेरियन हम करते हैं तो उनके लिए हम ला के 1 दिन के लिए स्टोर करके रखते हैं, अगले दिन हमें वापस करना होता है। अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमें वापस करना होता है, क्योंकि ये स्टोरेज फैसिलिटी है, ब्लड बैंक में की तरह नहीं होता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। चौथा होता है ब्लड प्रेशर। पेशेंट को पता नहीं होता है, बहुत दूर दराज के इलाके से आते हैं और उनको ब्लड प्रेशर हो गया होता है, और या तो बेबी का प्रॉब्लम हो गया होता है या उसको खुद को BP की तकलीफ़ की वजह से बेहोशी, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस तरह के एक्लम्शिया जिसको बोलते हैं वो पड़ जाते हैं। BP की तकलीफ़ आजकल नया आया हुआ है, आजकल लेडीज़ को शुगर की तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं। तो हमारे कुछ पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स को शुगर की तकलीफ़ें हैं हमारी लेडीज़ को, क्योंकि देर से अब कुछ जो जिनको प्रेगनेंसी होती है, मैंने आपको बताया, जो बूढ़े होकर भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिनके 5वें 6ठे बच्चे हैं, उनको शुगर की तकलीफ़ें फिर शुरू हो जाती हैं। BP की तकलीफ़ें जो हो रही थी उसके अलावा भी शुगर की तकलीफ़ें हमें शुरू हो रही हैं। बाकी चीज़ें देखा जाए तो OT, हमारा OT थोड़ा सा, अगर एनेस्थेटिस्ट की कमी ना हो तो, और चीज़ें बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इलेक्टिव केसेस के लिए, इमरजेंसीज़ के लिए नहीं है। थैंक यू।